دیکھیے جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں ہم انسان ایک معاشرتی حیوان کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ہم ایک دوسرے کا جڑے ہوئے ہیں, کنیکٹڈنیس سے ہماری. ہم وہ باتیں جو شاید اپنے گھر میں ماں سے, باپ سے, بہن سے, دوست کسی اور سے نہیں کر سکتے, وہ دوست سے اس طرح کر جاتے ہیں جیسے ہم اپنے آپ سے کر سکتے ہیں. کیا بات. تنہائی میں جو باتیں یا تنہائی میں جو سوچ آتی ہے جسے ہم یہ سوچ کر شیئر نہیں کرتے کہ مجھے اس کا نقصان تو نہیں ہو رہا کہیں شیئر کرنے سے. دوست ایک ایسی ہستی ہوتا ہے کہ جس کو آپ یہ سوچ کر بتا رہے ہوتے ہو کہ شاید میں تو کبھی کسی کو بتا دوں لیکن یہ کبھی کسی کو نہ بتا سکتا, یہ بتا سکتی ہے. اس کو قبر سمجھ کے. بالکل. اب اس کے بارے میں 2-3 کنسیپٹس ہیں. ایک اسلامی کنسیپٹ ہے دوست کے بارے میں, ایک نفسیاتی کنسیپٹ ہے, ایک سماجی کنسیپٹ ہے. سب کو باری باری دیکھتے ہیں. ٹھیک. سب سے پہلے بہت خوبصورت جو مجھے سب سے اچھی, جو ویسے تو ساری احادیث ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو نام جہاں جڑ جائے, مگر ایک حدیث دوستی کے حوالے سے انہوں نے بڑی کمال کی بات کی. کیا؟ انہوں نے کہا کہ تم اپنے دوست کے دین پر ہوتے ہو یا تمہارا دوست تمہارے دین پر ہوتا ہے. یعنی جو تمہارا دین ہے, مذہب ہے, جسے تم بلیف کرتے ہو, دراصل تمہارے دوست کا بھی وہی دین وہی مذہب بن جاتا ہے. اب دین سے بڑی کوئی تبدیلی نہیں ہے جو انسان کے اندر آ جائے صرف دوستی کی وجہ سے. لہٰذا آپ نے ایک نصیحت کی, آپ نے کہا دوست بناتے ہوئے بہت غور سے دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ بندہ جسے میں دوست بنا رہا ہوں اس قابل ہے کسی دوست بناؤں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم کی 6692 نمبر حدیث ہے مسلم کی, بہت ہی مطلب وہ اس ٹاپک کے حوالے سے اس کا بہت ذکر کیا جاتا ہے. اس میں آپ نے فرمایا کہ اچھا ساتھی ایسے ہے جیسے مشک یا خوشبو کی دکان, اور برا ایسے ہے جیسے بھٹی, جیسے کوئی آگ جل رہی ہو. جب اس کے پاس بیٹھو گے تو تمہارا جسم اور تمہارے کپڑے جلیں گے, لیکن جب مشک کے پاس بیٹھو گے, جب خوشبو کے پاس بیٹھو گے, تم کہیں بھی چلے جاؤ گے اس عطر کی خوشبو ہمیشہ تمہارے جسم سے, تمہاری روح سے آتی رہے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, سورہ المائدہ کی غالباً آیت یہ 57 ہے, ویسے سورہ مائدہ کی 3-4 آیات میں دوستی کا ذکر ہے, مگر اس میں ایک جو ڈیفینیشن دی وہ یہ دی گئی کہ اے ایمان والو, ان لوگوں کو اپنا دوست نہ بناؤ جن لوگوں نے تمہارے دین کو, تمہارے اللہ کو کھیل کود بنایا ہوا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ میں فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جو دوستی کرے وہ تمہارا دوست ہے. یہ تو اسلامی کنسیپٹ, یعنی اللہ کے دوستی کے حوالے سے. مولا علی نے ایک بڑی خوبصورت بات کی نہج البلاغہ میں. مولا کہتے ہیں غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو. دوستی دراصل آپ کو امیر کر دیتی ہے, دوستی آپ کو امارت کے درجے پر فائز کر دیتی ہے. غالب نے بڑی خوبصورت بات کی دوستی کے بارے میں. انہوں نے کہا یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناز سے. یہ آج کل نصیحتیں کرنے والے نہیں, اس نے کہا یہ نہیں چاہیے. یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست ناز سے. کوئی چارہ ساز ہوتا, کوئی غم گسار ہوتا. دوست وہ ہے کہ جو میری غم گساری کرے, جو میری چارہ سازی کرے. دوست وہ نہیں جو پوچھے کیوں ہوا, دوست وہ ہے جو کہے اور چل کے اسے ٹھیک کرتے ہیں, یا پھر یہ کہ کام ہو گیا. ہاں بالکل, مطلب دوست تو اس کا تو مطلب ہی ہوتا ہے جس میں منافع نہ دیکھے. منافع نہ دیکھے. دیکھیں ایک بہت مشہور ایک حکایت ہے, ایک بڑی مشہور حکایت ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ ایک بچہ تھا, اس کے بہت سے دوست تھے. تو اس کے باپ نے سوچا کہ اس کو بتاؤں کہ اچھا دوست کسے کہتے ہیں. تو اس نے بیٹے سے کہا بیٹا ایک لسٹ بناؤ دوستوں کی. اس نے ہزاروں کی بنا دی. اس نے کہا نہیں شارٹ کرو. اس نے 100 کی کر دی. کہتے نہیں ان میں سے جو سب سے اچھے 50 کرتے 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 10 رہ گئے. اس نے کہا بیٹا اس میں سے بھی نا جو تم سمجھتے ہو 5 کے بغیر زندگی نہیں, وہ اس نے 5 کے نام لکھ دیے. اس کے باپ نے ایک بکرا لیا, اس کو ذبح کیا, اور اس کی جو گردن تھی اس میں بلڈ لگا کے ایک بوری میں بند کر کے کہا آؤ 5 کے گھر چلتے ہیں. بیٹے کو ساتھ لیا, پہلے دوست کے گھر گئے. بیل دی, باہر آیا, کہا تم اس کو بتاؤ کہ مجھ سے کسی بندے کا قتل ہو گیا ہے. جو ہی بچے نے بتایا اس نے دروازہ بند کر کے کہا میں تمہیں نہیں جانتا تم کون ہو. دوسرے کے, تیسرے کے, چوتھے کے, 5ویں کے, 5 نے یہ جواب دیا تو بچہ پریشان ہو گیا. باپ نے کہا پریشان نہیں ہونا, سبق ہے. تم بتاؤ میرے کتنے دوست ہیں زندگی میں. اس نے کہا بابا آپ کا تو ایک ہی دوست ہے. اس نے کہا اس کے گھر چلتے ہیں, اور اب کی بار میں نہیں آگے ہوں گا, تم آگے ہوگے میرے بیٹے. دیکھتے ہیں کہ میرے بیٹے کی میرا دوست عزت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. بیٹا آگے ہوا, بیل دی تو اس کے والد کے دوست نکلے. اس نے کہا بیٹا خیریت ہے, ابو ٹھیک ہیں, امی ٹھیک ہیں؟ ان کا باپ سب ٹھیک ہیں. کیا ہوا؟ اس نے کہا مجھ سے قتل ہو گیا ہے, یہ اس کا سر ہے اور یہ بلڈ لگا ہوا ہے. اس نے کہا بیٹا پریشان نہ ہو, غلطی میں کیا ہے کیس لڑیں گے, ہم معاوضہ ادا کر دیں گے. تم نے پریشان نہیں ہونا بیٹا, اپنے والد کو نہیں بتانا میں تمہارا باپ ہوں, اندر آ جاؤ. بس بیٹے نے یہ دیکھا اور کہا بابا ایسا کیسے ہوگا؟ اس نے کہا بیٹا دوست وہ ہوتا ہے یہ نہ دیکھے تم سے کیا جرم ہو گیا ہے, دوست وہ ہوتا ہے جو کہے کہ آئندہ ہم نے نہیں کرنا اور کیسے اس کو ٹھیک کرنا ہے. بیٹا زندگی میں ایک بناؤ اور اچھا بناؤ. کیا بات ہے. بس یہ بات ہے اصل میں, کیونکہ دوست ایک دوا کی طرح ہے.
इट्स अ मेडिसिन। क्या बात। आज टॉपिक है दोस्ती के ऊपर, दोस्त के ऊपर, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं काशिफ फराज साहब से। जी काशिफ साहब, क्या कहेंगे आप दोस्ती के बारे में, दोस्ती के तकाज़ों के बारे में? वो एक ना मुहावरा हुआ करता था, हमा यारा जन्नत हमा यारा दोज़ख। हाँ। तो हमारे एक टीचर कहा करते थे, अगर दोस्त साथ हों तो हमा यारा जन्नत होती है, हमा यारा दोज़ख कैसे हो सकती है? तो जो आपने बात की है कि जहाँ दोस्त हो वहाँ तो दोज़ख का सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो जन्नत ही जन्नत है। अच्छा, और देखें ना, एक दोस्त वही है जो दूसरे की आखिरत की फिक्र करे। बिल्कुल, जैसे अभी हमने बात की कि जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के करीब लाए, या देखे कि कल उसके साथ क्या अंजाम होगा अल्लाह के पास। मैं आपको बता रहा था कि दोस्ती एक दवाई की तरह है, मेडिसिन की तरह है। ये बात कोई जज्बात में नहीं मैं कह रहा, अमेरिकन जर्नल ऑफ साइकाइट्री है इसी महीने का, बिल्कुल लेटेस्ट, उसमें उन्होंने कहा है कि जो दोस्ती है वो दो चीज़ों से आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पहली चीज़ क्या है, उसमें उन्होंने कहा कि ज़िंदगी अगर इत्मीनान से गुजारना चाहते हैं तो अच्छे दोस्त रखिए, वेलनेस है आपकी उसके अंदर। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर आप डिप्रेशन से, एंग्जाइटी से, टेंशन से, स्ट्रेस से बचना चाहते हैं तो अच्छा दोस्त सबसे बड़ी मेडिसिन है। बल्कि उन्होंने मेडिसिन के नाम लेकर कहा, मैं वहाँ जेनेरिक नेम नहीं लेना चाहता मेडिसिन के, यूजुअली हम लोग जो एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंग्जाइटिक गोलियां लेते हैं, उन्होंने कहा कि इन गोलियों के असरात की निस्बत 1000 गुना ज़्यादा असरात देखे गए अच्छे दोस्तों के। यानी उन लोगों को जिनको स्ट्रेस थी, डिप्रेशन था, उनमें कुछ लोगों को टैबलेट्स दी गई, कुछ को अच्छे दोस्तों के साथ कंपनी दी गई। जिनको अच्छे दोस्तों से कंपनी दी गई उनके ऊपर ज़्यादा अच्छे असरात हुए बनिस्बत मेडिसिन के। सो अच्छा दोस्त एक नेमत है। अच्छा दोस्त एक ठंडी हवा की तरह है गर्म मौसम में, और इस तरह के सर्दी के मौसम में एक बहुत गर्म हवा की तरह है। वो आपको बचाता है। वो एक ऐसा कंधा है जिस पर सर रख कर आप रो सकते हैं। वो एक ऐसा हाथ है जिससे आप हाथ मिलाकर कहीं भी सैर कर सकते हैं। वो एक ऐसा कान है जिसमें आप कुछ भी अंडेल सकते हैं। वो एक ऐसा दिल है जिसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं। वो एक ऐसी कंपनी है जिसके साथ आप कहीं भी जा सकते हैं। वो एक ऐसा वक्त है जिसके साथ आप हर तरह का वक्त निभा सकते हैं। वो ऐसा अंधेरा है जिसमें आपको कहीं डर नहीं लगता। वो ऐसी रोशनी है जो आपकी आंखों को चुंधियाती नहीं है। वो तो एक तरह से जैसे कहते हैं ना कि अल्लाह का ख़ास कोई आप पे करम हो तो आपको वो दोस्ती मिलती है। और अच्छे दोस्त भी तब मिलते हैं, खुश नसीब इंसान होते हैं। हर दोस्त जो है ना फिजा, उसके अपने अंदर एक पूरी दुनिया है, और वो दुनिया उस वक्त तक आपको नहीं मिलती जब तक वो दोस्त आपको नहीं मिलता। अगर आपके 3 या 4 अच्छे दोस्त हैं तो आप 3-4 दुनियाओं के मालिक हैं, 3-4 कायनातों के आप मालिक हैं। सर मुझे ना एक चीज़ बहुत बड़ी खटकती है, मुझे लगता है बहुत से दुनिया में ऐसे दोस्त यार हैं, हर अपने अपने ममालिक, अपने अपने कल्चर में कुछ जिस तरीके से भी कोई फ्रेंडशिप्स होती हैं, कुछ दोस्त मिलते हैं, वहाँ पे जो सबसे बड़ी गलती मुझे लगती है वो ये लगती है कि महफिल में बैठे वो दोस्त जो आपका गहरा दोस्त है और उस महफिल में शामिल नहीं है, मगर बाकी 4 लोगों के साथ आप उसकी जो है ना बुराई सुन रहे हैं। आप कह कुछ नहीं रहे, उसके बारे में आपने बुरा भी नहीं कहा, ना बुरा बोला, ना बुरा सोच रहे हैं, मगर आपने उसकी बुराई सुनी और सुनने के बाद आप जाके दोस्त को बता रहे यार तुझे पता है तेरे बारे में ये कह रहे थे, वो कहते ना कि जिस वक्त उसकी बुराई हो रही थी आप उठते खड़े होते और आप कहते कि मैं उसकी बात नहीं सुन सकता, वो यहाँ मौजूद नहीं है, उसकी बुराई नहीं होगी, और वो उस महफिल को छोड़ के उठ के चला जाए, वो दोस्त है। क्या कहेंगे? बहुत आपने मेरे दिल की बात की। शायद अगला जुमला मैं यही अदा करने वाला था जिसको आपने सवाल की शक्ल दे दी। मौला अली से किसी ने पूछा कि किसी शख्स को पहचानना हो तो कैसे पहचाने कि वो कैसा है? ठीक, उस शख्स से मिलना ज़रूरी है? कहा नहीं, उसके हमनशीनों से मिल लो, उसके हमनशीन बता देंगे कि वो शख्स कितना अच्छा है कितना बुरा है। मौला ने एक और बड़ी खूबसूरत बात की, आपने कहा कि किसी शख्स की अगर कोई खूबियां सबके सामने बयान करे और उसकी खामियां अकेले में बताए, वो दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त है आपका। वाह वाह वाह। तो खूबियां बयान करने वाला दोस्त है, ना कि दोस्तों के सामने खामियां बयान करने वाला दोस्त है। बड़ी बदकिस्मती हुई कि जो पीछे कोविड-19 आया उसकी वजह से 38 कंट्रीज में आइसोलेशन में 37% इजाफा हुआ। इस वक्त दोस्ती इतनी नीचे चली गई है फिजा कि बाकायदा 30 जुलाई को अक़वाम मुत्तहिदा को दोस्ती डे, फ्रेंडशिप डे मनाने की बात करनी पड़ रही है। हमारी सोसाइटी में हर दिन फ्रेंडशिप डे है। मुझे नहीं याद पड़ता, जब हम पढ़ते थे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में तो हमें संडे बहुत बुरा लगता था। जानते हैं क्यों? लोगों को तो स्कूल या कॉलेज जाना बुरा लगता है, हमें छुट्टी बुरी लगती थी। वाई? उस दिन हम दोस्तों से नहीं मिल पाते, नहीं मिल सकते थे। हाँ अच्छा, फिर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ अपने फादर की।
جہاں سے میں نے زندگی میں دوستی سیکھی. فضا میں بہت چھوٹا تھا, کلاس 4 میں تھا, میرے فادر کی کہیں ٹرانسفر کر دی گئی ناجائز. اچھا. 2 ماہ بھی ہوئے تھے ابو کی پوسٹنگ کو, سرکاری ملازم تھے, ابو انجینئر تھے. ابو کی زندگی میں نے ایک ہی دوست دیکھا, ان کا نام مجید لمبڑدار تھا. وہ روایتی میں بہت پڑھے لکھے آدمی نہیں تھے, تو میٹرک پاس تھے اس دور کے, تہمت پہنتے تھے وہ. تو ان کے بھائی جو تھے وہ بہت بڑے افیسر تھے. ابو کے ساتھ ہم لاہور آئے, گاؤں سے لاہور آئے, اور ابو مجھے ساتھ لے آئے. فضا اس طرح جیسے آپ بیٹھی ہیں ایسے سیکٹری صاحب بیٹھے تھے, یہاں پر ابو کے دوست بیٹھے تھے, یہاں میرے فادر بیٹھے تھے بائیں ہاتھ, اور سامنے میں بیٹھا تھا, بالکل چھوٹا سا 4تھی جماعت کا طالب علم. تو میرے والد کے دوست نے اس سیکٹری سے کہا کہ یہ جو میرے بائیں طرف بیٹھا, دیکھے بنا, یہ جو بائیں طرف بیٹھا ہے میرا دوست ہے, اس کی ٹرانسفر رکنی چاہیے. اچھا. سیکٹری صاحب نے کہا میرے فادر کو کہ یہ ٹرانسفر نہیں رک سکتی. اب ذرا دوستی کا پہلو دیکھیے, خدا کی قسم. مجید لمبڑدار نے کہا سیکٹری صاحب جتنی آسانی سے آپ نے مجھے نہ کر دی ہے نا ایسے دیکھتے ہوئے, کاش کہ میں منہ ادھر کو کر کے اس کو بھی کہہ سکتا اپنے دوست کو نہ. یہ گردن اس وقت تک ادھر کو نہیں مڑے گی جب تک یہ ہاں نہیں کہتی. مجید لمبڑدار گردن کٹوا دے گا, نہ میں گردن مڑے گا نہیں. اور تاریخ گواہ ہے, وہاں پر آرڈر واپس ہوئے, ریورٹ ہوئے. اس نے کہا میرے والد کو واپسی پر کہ اگر یہ آرڈر ریورٹ نہ ہوتے شبیر میں پوری زندگی تمہاری طرف دیکھ نہیں سکتا. کیا بات ہے. یہ ہے فرینڈشپ کہ آپ دوست کی طرف سر کر کے نہ بھی نہ کہہ سکیں اس کو. اور کتنے بڑے ہم نے ایلیمنٹس دیکھے ہیں کہ کیا کیا چیزیں قربان کر دی جاتی ہیں دوستی کے لیے. میں تو کہا جان حاضر کر دیتے. ایک کال ہے کلثوم کی, شامل کرتے ہیں. السلام علیکم کلثوم. السلام علیکم. کیا کہیں گی کلثوم جی, دوستی کا ٹاپک ہے آج ہمارا. جی بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے, لیکن ہمیں تو کبھی اتنے اچھے دوست ملے نہیں. لیکن آپ کی باتیں زبردست ہیں. کاشف فراز صاحب کی باتیں کیا کہنے. کیا بات ہے. اچھا فضا جی, آپ سے بھی ایک بات ہے. جی. آپ اتنا لمبا وقفہ لیتی ہیں اور ہمیں بور کرتی ہیں, اور ہم بھول جاتے ہیں کہ آپ کا پروگرام کا کیا موضوع چل رہا تھا. اچھا, یہ بریک جو ہے نا, یہ جو پیسے آنے دے دل بدلنے دے, یہ اب ہم کم کریں گے. ایڈز جو ہے نا ہم کم چلائیں گے. تو آپ بے شک آدھا گھنٹہ کر لیں, لیکن بعد میں. ٹھیک ہے جی, ہم یہ آپ کی جو آپ کی شکایت ہے اٹس نوٹڈ, اور ہم یہ جو ہے نا محسن نقوی صاحب تک پہنچائیں گے کہ پلیز بریکس کم. بہت شکریہ. یہ بھی آپ کا پیار اور آپ کی دوستی ہے ہمارے اس مارننگ شو کے ساتھ, میرے ساتھ, میرے مہمانوں کے ساتھ. یہ پیار ہے آپ کا, اس دوستی کی بھی میں قرضدار رہوں گی. مجھے میرے جتنے فینز ہیں جو ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, اور سوچے دیکھیں لمبی بریک پہ بھی ناراض ہو رہی ہے. یہ ناراضگی جو نا میں نے دور کرنی ہے. پھر نہیں, مجھے تو ان کی بات سے سمجھ آیا کہ لمبی بریک نہیں, وہ بریک ہی نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں آپ ان کے سامنے رہیں اسکرین پہ, وہ آپ کو دیکھتے رہیں, سنتے رہیں. محبت کا سلسلہ چیک کریں. اچھا, کلثوم صاحبہ نے جو سوال کیا میں چاہوں گا اس کو ضرور میں ایڈریس کروں, کیونکہ انہوں نے بڑے کانفیڈنس سے یہ سوال کیا کہ جن دوستوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ کہاں ملتے ہیں, ہمیں تو نہیں ملتے. بہن بات یہ ہے, اچھا دوست ملتا نہیں ہے, اچھا دوست آپ نے بن کے دکھانا ہوتا ہے کسی کو. جب آپ کسی کے اچھے دوست بن جاتے ہیں وہ خود آپ کا اچھا دوست بن جاتا ہے. سر میں اس کو اس طرح بھی کہنا چاہوں گی کہ دوستی کی نہیں جاتی, دوستی ہو جاتی ہے. اور دیکھیے, یاد رکھیے گا میری بات, 4 خوبیاں چاہیے دوست میں. دال واو سین تے. دال سے دیانتدار, وا سے وفادار, سین سے سچا, تے سے تابع دار. جب تک یہ 4 خوبیاں نہ ہوں کسی میں وہ کبھی اچھا دوست نہیں ہو سکتا. دوستی, سنا لفظ دوستی. ستی پتہ کسے کہتے ہیں؟ ہندوستان میں جب عورت اپنے خاوند کی چتا کے اوپر آگ میں جل کر مر جاتی تھی, کیونکہ اس خاوند کے بعد وہ کہتی تھی میری زندگی کوئی نہیں, اسے ستی ہونا کہتے ہیں. دو ستی کا مطلب پتہ کیا ہے؟ 2 بار ستی ہونا. جو شخص اپنی زندگی میں 2 بار خود کو اپنے دوست کے لیے جلا سکتا ہے, مار سکتا ہے, وہ دوستی کا حقدار ہے. 2 بار زندگی کو مارنا پڑتا ہے دوست کے لیے, اپنی خواہشیں قربان کرنی پڑتی ہیں. سر آج کے ذرا یوتھ کے اوپر بھی بات کرنا چاہوں گی, وہ آپ بڑا اچھا لیبریٹ کریں گے. مجھے بتائیں جو آج کل کی جنریشن میں لڑائی ہو گئی ہے, کہیں پنگا ہو گیا ہے, ایسے کال کی اور بولا یار یہ مسئلہ ہو گیا یہاں پہ, یہ سالے کو میں نے ابھی سبق سکھانا ہے, پہنچ ادھر. وہ بیچارہ بھاگا آتا ہے, اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا دوست پٹ رہا ہے, مینوں بھی پینی ہے, مگر وہ آتا ہے چترول ہوتا ہے, وہ بھی پٹتا ہے بیچارہ. ایسے دوستوں کے لیے کیا کہیں گے یار, پتہ ہوتا ہے اس کو کہ میں نے پٹنا ہے. جی بالکل بات ٹھیک ہے. آ جاتا ہے کال پہ. اصل بات یہ کہتے ہیں دوستی اور محبت عقل کا نصف حصہ ہے. واہ. ہماری نصف عقل جو ہوتی ہے وہ دوستی میں ہوتی ہے,
اور انسان اپنی عقل شعور کو سمجھتے ہوئے بھی کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہو سکتی ہے, مجھے مار پٹ سکتی ہے, مجھ پہ حملہ ہو سکتا ہے, مجھے نقصان ہو سکتا پہنچتا ہے ہے, تو بات یہ فضا یہی تو دوست ہے. واہ اگر سوچنا شروع کر دے, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, ہاں عقل ہے محو تماشا لبے بام ابھی, عقل سوچتی رہ جاتی, عشق تو کود پڑتا ہے. واہ دوستی تو عشق ہوتی ہے نا, محبت سے اگلا درجہ ہے یہ. اگر آپ نے سوچنا شروع کر دیا کہ کیا ہوگا, کیا نقصان ہوگا, کون سا راستہ لمبا, کون سا چھوٹا, کیا فائدے, پھر دوستی نہ, پھر تو کاروبار ہو گیا. دوست کی تو تعریف ہی یہ ہے کہ وہ بنا سوچے ہوئے کود پڑے, یہ دیکھے بنا. میں نے کہا نا, وہ یہ فیصلہ بعد میں کرے کہ کس کا فائدہ تھا, کس کا نقصان تھا, کس کا قصور تھا, کس کا نہیں. تو دوست وہ جو کہے میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں, ہر وقت آپ کے لیے تیار رہے, دن ہو رات ہو, دیکھیں نا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, کس کو کہہ رہے ہیں, وہ کہے کہ میں آپ کے لیے تیار ہوں. اسی کو تو دوستی کہا جاتا ہے. اور کیا دوست کی ڈیفینیشن ہے. پھر آپ دیکھیے کہ بہت ہی خوبصورت بات مولانا نہج البلاغہ نے کی. 3 باتیں یاد رکھیے گا دوست کے حوالے سے. انہوں نے فرمایا, آپ نے کہا تمہارا دوست 3 موقعوں پر تمہاری حفاظت کرتا ہے. اگر ان 3 موقعوں میں کسی ایک موقع پر بھی حفاظت نہ کرے, تمہارا اچھا دوست نہیں ہے. سنیے کون کون سے موقع ہیں. سب سے پہلے مصیبت میں, یہ مولا کائنات فرما رہے ہیں. اب مصیبت اس سے بڑی کیا ہوگی جو بھی آپ نے کہا کہ مار پڑ رہی ہو, اور اس میں پیچھے سوچتا رہے یار مجھے مارنا پڑ جائے. مصیبت میں جو ساتھ نہیں پائے وہ کس چیز کا دوست. نمبر 2 آپ نے فرمایا کہ جب تم غیر موجود ہو کسی جگہ پر, تمہاری موجودگی ظاہر کرے وہاں بیٹھ کر, وہ تمہاری بات کرے, تمہاری گفتگو کرے, تمہاری تعریف کرے. اور تیسری فرمایا اگر تم دنیا سے چلے جاؤ تو وہ تمہیں دنیا کی یادوں سے تمہیں مٹنے نہ دے, وہ تمہیں یاد رکھے.